بلا تاخیر محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں مفتی صاحب کو ان خیالات کے ساتھ دعوت اظہار دے رہا ہوں کہ جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے، جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے، اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے۔ جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے، اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے۔ اور جسے مل جائے عشق سرکار محمود، جسے مل جائے عشق سرکار محمود، اسے عشق پروردگار ملتا ہے۔ جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے، اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے۔ حاضرین کرام، ملتمس ہوں آج کی محفل میں مفتی صاحب سے، مفتی فیضان بجریہ صاحب سے کہ وہ آئے تشریف لائے، ان کی بھی بہت شکریہ۔ اور رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان المعظم کی مبارک گھڑیاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے بیان سے اپنے قلوب اور اذان کو منور فرمائیں گے۔ مفتی فیضان بجریہ صاحب۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب مل کے پڑھیں، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام دو۔ سلموا تسلیما، یہاں پر سلموا کے ساتھ فرمایا تسلیما، لہذا اس کا ترجمہ ہوا کہ سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، جتنا خیرات کرو خوب خیرات کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود شریف پڑھے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ بہت ہلکا عمل ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی شرط ہے۔ پھر آگے وضو کے فرائض ہے، تو نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت، بندے کا جسم پاک ہو، بندے کا بدن پاک ہو، بندہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اچھا، قرآن پاک کو اگر آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے، چھو کر پڑھنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ بغیر وضو کے آپ قرآن پاک کو چھو کر نہیں پڑھ سکتے۔ حج کرنا ہے، حج کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، صحیح ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہو تو اسی پر ایسے بات حج فرض ہوگا، تو اس کے لیے بھی پیسے ہونے چاہیے۔ پھر زکوٰۃ میں بھی مال رائے خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دیگر عبادتیں ہیں ان میں وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی بڑی بندے کو محنت و مشقت بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن درود شریف ایسا عمل ہے کہ اس میں اتنی مشقت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ہوتا ہے یا یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار ہمارا وضو نہیں ہے تو ہم کیسے درود شریف؟ آپ کا وضو نہیں ہے، بہتر تو یہی ہے، سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے وضو کر کر باادب طریقے سے بیٹھ کر درود شریف پڑھیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہر وقت بندہ باوضو ہو، اچھی حالت مطلب اچھے لباس پہن کر ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جو ہے جس حالت میں بھی ہوں آپ
پاک صاف حالت ہو، اور اگرچہ آپ کا وضو نہ بھی ہو، اس پاک ہو، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ درود شریف جو ہے زبان پر بھی بہت ہلکا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں لینا چاہیے۔ روٹین میں لینے سے مراد یہ ہے کہ ایک مخصوص کر لیں نا آپ تعداد، جیسے ہم دن میں کتنی مرتبہ فیس بک چلاتے ہیں، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے سب کے پاس تقریباً موبائل ہوگا، موبائل ہوگا تو اس میں واٹس ایپ بھی ہوگا، واٹس ایپ کے بغیر والا موبائل ہے، آتا تو ہے لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو آتا ہے، لیکن موبائل ہے اس میں واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو موبائل کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز اتنے گھنٹے یوز کی، یہ چیز آپ نے اتنے گھنٹے یوز کی، یہ چیز آپ نے اتنے گھنٹے یوز کی۔ تو اگر بندہ کوئی اپنا محاسبہ کرنے والا ہو نا، تو وہ یہ روزانہ اگر دیکھ لے کہ موبائل کے اندر میں نے کون سی اپلیکیشن کتنے گھنٹے یوز کی، آتا ہے نا موبائل کے اندر، اور فیس بک کو، واٹس ایپ کو ہم نے پتہ نہیں کتنے گھنٹے، یوٹیوب کو ہم نے دیکھا ہو، لیکن ہم اپنا حساب کریں کہ ہم نے آج کے پورا دن، مجھ سمیت میں بھی، ہم سب اپنے دل میں سوچیں کہ آج کے دن میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنی بار درود پاک پڑھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سب سوچو، اپنے دل میں سوال کریں اپنے آپ سے کہ آج کے دن میں نے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ جواب آپ کو مل گیا ہوگا کتنی مرتبہ پڑھا۔ اب یہ سوچ لیں اگر جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ جس کے لیے، جس نے بھی نہیں پڑھا اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا ہیں، اور رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یہ ہم سب شعر پڑھتے ہیں، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے اتنی قربانیاں دیں، پھر ابھی بھی قربانیاں دینا باقی ہیں، قیامت کے دن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی تو فرمائیں گے، ہم اس منہ سے وہاں پر حاضر ہیں۔ یعنی کہ آپ اس سوچیں کہ جس شخص کا بار بار ایس ایم ایس آپ کے پاس آتا ہے، روزانہ اسٹیٹس آپ کو اس کا دکھتا ہے، تو وہ آدمی آپ کی نظروں میں رہتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس کا اسٹیٹس آپ کو بار بار روزانہ دکھ رہا ہوتا ہے واٹس ایپ پر، آپ بولتے ہیں روزانہ ایکٹیو ہے یہ بندہ، اور پھر وہ آپ کو روزانہ سلام لکھ کر بھیجے، سلام سلام سلام، تو آپ کو اس سے دلی طور پر لگا ہوا ہوگا۔ تو یہی کنیکشن ہے ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو گویا کہ ہماری طرف سے ایک پیغام جا رہا ہے۔ تو بار بار جب وصول ہوگا نا، جس چیز کا پیغام بار بار وصول ہوتا ہے وہ بندہ نظروں میں رہتا ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ پر ہر چیز عیاں ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اس کے فضل و کرم سے، لیکن پھر بھی ایک خصوصیت، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اچھا ابتدا میں آپ یوں کر لیں، چلیں ایسے نہیں کہ ڈائریکٹلی آپ بولیں میں کل سے میں 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دوں، تو ایسی بات ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی بڑی چیز کو دے دی جائے تو وہ گھبرا جائے، تو آپ بلکہ 10 مرتبہ سے شروع کر دیں۔ جیسے آج میں رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سو سکوں۔ کون اور اس میں مطلب یہ بغیر بولے بندے کو پڑھنا چاہیے۔ تو اب آج جیسے کہ 10 بار پڑھ لیا، پھر 20 بار پڑھ لیا، پھر 50، پھر 100، پھر 500، جتنی آپ کے لیے آسانی ہے اتنا آپ درود پاک کے لیے وقت مقرر کریں۔ اچھا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات میں سے بہت ساری برکتیں، ایک برکت یہ بھی ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہر گھر کے اندر ہے، لڑائی جھگڑے ہر گھر کے اندر ہے، تو درود شریف کی برکت سے یہ ساری چیزیں آپ کی دور ہیں۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو،
جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو کہ یہ درود کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کی عادت نہیں ہے ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کی عادت نہیں ہے تو بس وہ عادت بنا لیں، آج سے بنا لیں، اور رمضان المبارک میں جو ہے اس کو ڈبل کرتے ہیں، مزید اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ پھر اسی طرح اب تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہم کو عبادت اپنی بڑھا دے دیں، اگر نہیں تھی معاذ اللہ تو شروع کر دیں۔ جو فرض نمازوں کا معاملہ ہے اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، فرض نمازیں تو ایسا نہیں ہے رمضان سے شروع کریں گے، نہیں، فرض نمازیں تو آج بلکہ ابھی سے شروع کر دیں۔ جیسے اگر کسی نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، مثال کے طور پر، اس نے ایسا نہیں کہ یار کل سے شروع کر دوں، نہیں، آج اور ابھی سے پڑھنی ہے۔ فرض نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو مستحبات ہیں نا، مستحب چیزیں ہیں، ان کی طرف بھاگتے ہیں، جیسے محفل نعت اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ اللہ کی فرض کردہ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کا بھی سوچیں، مثال کے طور پر ایک اچھی مثال دے رہا ہوں، آپ نے کسی کے 5 لاکھ روپے سے قرض لیا ہوا، تو وہ آپ سے قرض کا تقاضا کرتا ہے بار بار، میں نے 5 لاکھ روپے تو دو، آپ اسے روزانہ جا کے گفٹ دے بولے گا بھائی گفٹ تو بعد کی بات ہے، پہلے جو قرضہ ہے وہ تو دو، جو میری اصل رقم ہے، جو تم پر لازم ہے دینا وہ تو دو۔ تو یہی بات معاملہ فرائض اور مستحبات کا ہے کہ فرائض ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، وہ ہم پر لازم ہیں، کسی صورت ہم پر معاف نہیں ہے۔ ہم اگر محفل نعت نہیں بھی کریں گے تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہمیں گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم فرض نماز چھوڑ دیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، فرض روزہ چھوڑ دیں گے تو گناہ ملے گا، زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالیں گے تو گناہ ملے گا۔ اسی لیے فرض جو ہے اول ہے، مقدم، فرض میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو فرض نماز تو ہمیں ویسے بھی پڑھنی ہے، لیکن ہمیں اپنی عبادتوں کے اندر مزید اضافہ کر دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث سے بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہیں لانا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کا کیا عمل ہے؟ بس عبادت کے لیے اب کمر بستہ ہو گئے، سارا مہینہ جو ہے حضور بستر پر تشریف نہیں لانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے۔ اور ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو سمجھ لیں کہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور سے فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنا قیام کرتے ہیں آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ اتنا قیام کرتے ہیں نماز میں آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ آپ کے صدقے لوگوں کو بخشا جائے گا، آپ کے صدقے لوگوں کو بخشا جائے گا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے نوافل پڑھنے کی، اتنے قیام کرنے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کی عبادت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم کل سے یہ جو کل ہے نا، یہ بندے کی کمی نہیں ہے، یہ کرتے کرتے بندہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، قبر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کل سے بھائی نیکی کا کام شروع کر، بس آپ پہنچو مسجد کی طرف، اب جو میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، ہے نا؟ کپڑے خراب، نماز کی طرف آ رہے ہیں، کپڑے خراب، کپڑے ناپاک ہیں، اگر ناپاک ہے تو پہلے ہی پاک کریں بھائی، پاک کرنا تو ضروری ہے۔ آپ ناپاک کر کے کیسے بیٹھے ہوئے کپڑے ناپاک ہیں، آپ جو میں آ رہا ہوں بس ابھی تھوڑا بہت کام نپٹا کے آ رہا ہوں، یہ ہمارے جملے ہیں جو ہم اپنے آپ کو منانے کے لیے بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آخرت میں جملے کام نہیں آئے کہ وہ سب میں وہ کام تھا، یہ کام تھا، وہ کام تھا، اسی لیے جو ہے نا میں نے وہ نماز چھوڑ دی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ عذر نہیں قبول ہوگا۔ جو چیزیں فرض ہیں وہ ہمیں پڑھنی ہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا کہ حضور جیسے ہی رمضان آتا تو حضور عبادت میں لگ جاتا، یعنی ایکسٹرا عبادت، وہ عبادت نہیں جو فرض، ایکسٹرا. پھر خیرات کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا خیرات فرماتے تھے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے لیکن حضور کی خیرات بڑھ جاتی تھی. حضور یوں سمجھ لیں کہ حضور کے نوافل بڑھ جاتے تھے، حضور کے قرآن پاک کی تلاوت بڑھ جاتی تھی. اور ہمارے کیا بڑھ ہمارے دسترخوان بڑھ ہیں. جیسے ہی افطار کا وقت آئے گا تو ہماری ایک تعداد ہے کہ وہ دسترخوان میں بیٹھ جائے گی. جو گھر کی خواتین ہیں وہ شام سے ہی یوں سمجھ لیں کہ زور سے ہی وہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ فلاں پکوڑے اور فلاں سموسا اور فلاں یہ ڈش، فلاں وہ ڈش، فلاں وہ ڈش، وہ اس میں لگی ہوئی ہیں. پھر کچھ اگر رہ گیا تو وہ فون پر بھائی یہ بھی لیتے ہوئے آنا، جلیبی بھی نہیں ہے وہ بھی کھانی ہے وہ بھی لے آنا. پھر بچے نے فرمائش کر دی پپا وہ چنے کی چاٹ بھی چاہیے وہ بھی لے آنا. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ ادھر جو نا ریڑھی والے کے پاس کھڑا ہوا ہے، وہ ادھر ریڑھی والے کے پاس کھڑا ہوا ہے، گھر میں وہ عورت تل رہی ہے سارے سامان. پھر ہم دسترخوان کو سجا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب اصل دعا کا وقت ہے، یعنی جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو یہ اصل دعا کا وقت. ہم کیا کرتے ہیں افطار سے پہلے تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ روزہ لگ چکا ہے تو پھر ہم فوراً وہ کھجور سے جو اسٹارٹ کرتے ہیں، ہمارا پہلا گیند لگتا ہے اور پھر وہ آخری گیند شربت کا ختم ہوتا ہے. ایسے ہی پہلا گیند کھجور سے، آخری گیند شربت کا. اس کے بعد ہم اتنا فل ہو جاتا ہے کہ اب نہ پوچھو بات، اب دے دو بستر. اب ہم پھر مغرب گھر گھر پڑھ لی تو پڑھ لی، اللہ توفیق دے. مسجد کے اندر جانے کی ہمت کس میں ہے تو وہ پڑھ کے پھر ہم سو. اب پھر تراویح کی کیسے اٹھیں گے جب اتنا کھا لیں گے. تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے رمضان مبارک کو معاذ اللہ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا کہ اب یہ رمضان آ گیا تو بس اب تو ہم جو کھانے پینے کا مہینہ شروع ہو گیا. اب جو ہم نے پورا سال نہیں کھایا ہوگا نا وہ انشاءاللہ رمضان میں اس کی کثرت پوری ہو جائے گی. یار وہ فلاں کباب بھی ہم نے کھایا تھا پچھلے رمضان، ہاں وہ نہیں آیا اس رمضان میں، ہاں وہ تو رہ گیا، کل آ جائے گا انشاءاللہ. کل وہ والا کباب کھائیں گے، کل یہ والا کھائیں گے، کل یہ والی ڈش کھائیں گے. ہم اسی میں رمضان گزار دیتے. اور جب 15 روزے پورے ہوتے ہیں پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ پھر اچھا یار وہ مننے کی شاپنگ بھی نہیں کی، وہ اس کے جوتے رہ رہے ہیں. لیڈیز آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یار میں نے تو فلاں اس کی جو ہے نا اس کو شلوار نہیں خریدی ہے، وہ دوپٹہ نہیں خریدا ہے، اور میری یہ چیز رہ گئی ہے، میرا میک اپ یہ رہ گیا ہے، مجھے یہ خریدنا ہے، مجھے وہ خریدنا ہے. پھر خود ہم کو بھی ہوش آ رہا ہوتا ہے ہاں یار مجھے بھی سوٹ سلوانا ہے. پھر ہم لوگ کرتے ہیں بازاروں کا رخ. نیک لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، نیک لوگ عبادت میں مشغول ہیں، اور ہم لوگ بازاروں کی طرف مشغول ہیں. بازار میں آپ جا کے دیکھیں رش کرنے والے کون ہیں؟ ہم لوگ. کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اچھا سوٹ وہ بھی رمضان المبارک کی رات میں جا کر نہیں خریدیں گے تو ہماری عید قبول نہیں ہوگی. جوتے چپلیں اچھا جتنی بھی خریداری کر لیں، یہ جو میں نے دیکھا ہے آخری رات تو جوتے کی دکان پر تو آپ لوگ ملیں گے. یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا کہ آپ جوتے آخری رات کو خریدیں گے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہماری عید انہی چکروں میں ہے. حالانکہ بزرگان دین کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ لوگ یہ فرماتے تھے کہ اگر میرے روزے قبول ہو گئے، میری عبادتیں قبول ہو گئی تو میرے لیے عید کا دن ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوئی تو عید کا دن کس کا؟ عید کا دن تھوڑی ہے، یہ تو وعید کا دن ہو گیا. اور پھر لیلۃ الجائزہ، یعنی یہ عید کا دن جو ہوتا ہے یہ تو لیلۃ الجائزہ ہوتا ہے. یعنی اس رات کو، یعنی پورے رمضان مبارک میں جتنوں کی مغفرت ہوتی ہے ان تمام کی تعداد کے برابر اس رات مغفرت ہوتی ہے. بزرگان دین خصوصی طور پر یعنی عید والی رات کو اہتمام کرتے تھے، اور ہم پورا رمضان شاپنگز کے اندر، کھانے پینے کے اندر، مختلف قسم کی ڈشوں کے اندر ہم مصروف. تو اب بھی رمضان آ رہا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ کچھ پہلے سے پلاننگز ہوتی ہے نا. میں نے بندہ یوں سمجھ لیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں یہ 15-20 دن سفر کے لیے تو ہم اپنا پلان بنانا ہے کہ یار اتنے سوٹ مجھے چاہیے، اتنی چپلیں مجھے چاہیے،
اتنا خرچہ مجھے چاہیے، تو یہ ساری چیزیں میرے وہاں ہوں گی تو میرے 30 دن 15 دن آسانی سے ہو جائیں۔ تب رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ پلاننگس کرنی چاہیے نا یار، یہ رمضان میرا جو ہے منفرد ہونا چاہیے، یہ کچھ ایسا ہو کہ کچھ الگ ہو، کچھ نیا ہو۔ اس رمضان المبارک میں یہ کوشش کروں کہ میری اول تو ساری نمازیں باجماعت کوشش کریں، یعنی ہر بندہ یہ نہیں سوچے کہ یار لوگ نہیں پڑھتے، لوگ آپ ہی تو لوگوں میں سے ایک ہے نا، آپ ایک شروع کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں کیا بولا، آپ سب گھر والے نہیں پڑھتے، آپ شروع تو کریں۔ ایک ہی دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے، دوسرے جگہ جذبہ میں آپ ہمارا کیا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بولتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا بری بات ہے نہیں بولا کرو، جھوٹ نہیں بولا کرو، صحیح ہے بہت بری بات ہے۔ اور پھر ہم فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بس میں راستے میں ہوں، ہاں یہ والا چوک نہیں یہاں کھڑا ہوا، بس آ رہا ہوں۔ اولاد دیکھ رہی ہے کہ یار یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم کو منع کرتا ہے جھوٹ سے، گھر پہ نہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے، گھر پہ نہیں بول دو بیٹا، گھر پہ نہیں۔ تو اولاد کیا سیکھ رہی ہے آپ کی، یہی سیکھ رہی ہے کہ اس کا مطلب جھوٹ بولو۔ تو یاد رکھیں کہ اولاد ہمارے قول سے جتنا نہیں سمجھتی اتنا ہمارے عمل سے سمجھتی ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، آپ اس کو بولیں نہ بھی، بولنا تو چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا کہ بولو ہی نہیں، بولنا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا روزہ رکھو۔ اگر اس کی عمر ہو گئی ہے نماز والی سے 7-8 سال کی عمر تک بچہ پہنچ گیا تو اس کو نماز کا حکم دینا لازم ہے۔ 10 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہے تو اس کو مار کر نماز پڑھانا واجب ہے، تو حکم دینا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال میں تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ خود بچہ دیکھ کر شروع کر دے۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ اتنے عبادت گزار، داتا صاحب اتنے عبادت گزار، بابا فرید اتنے عبادت گزار، لال شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے عبادت گزار۔ تو وہ کیسے عبادت گزار؟ وہ اسی وجہ سے تھے کہ ان کا گھرانہ نہیں تھا، ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کے ماں باپ ایک عبادتوں میں اپنی راتوں کو گزارنے والے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نیک ہوں، سب سے پہلے تو ہمیں نیک بننا۔ باپ جو ہے وہ بچے کے سامنے کش لگا رہا ہے سگریٹ کی، بیٹا کبھی بھی اس کے قریب مت جانا، صحیح بتا رہا، بہت بری چیز ہے۔ بچہ بولے گا کہ بری چیز ہے میرا باپ کو پی رہے تھے، کچھ تو مطلب اچھی چیز ہوگی تبھی تو پی رہے۔ تو اسی لیے اب اپنے قول سے زیادہ اپنے عمل سے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ آج کیا ہم نے سیکھا، آج کی باتوں میں سے ہم نے ایک بات کیا سیکھی کہ اپنے قول سے زیادہ اپنے عمل سے اولاد کی تربیت کریں۔ قول سے بھی کرنی ہے، عمل سے بھی کرنی ہے، لیکن قول سے زیادہ اپنے عمل سے کرنی ہے، اور عمل سے کرنے کے لیے خود باعمل ہونا ضروری ہے۔ بھئی عمل سے کرنے کے لیے کس طرح ہوگی؟ خود پر شریعت نافذ کرنی پڑے گی۔ تو خود نمازی بنے گے بچہ بھی نمازی بنے گا، خود عبادت گزار بنے گے بچہ بھی عبادت گزار بنے گا۔ اگر ہمارے گھر کے اندر یہ ماحول ہے کہ ہم گھروں میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارے بچوں کے اندر کس طرح برداشت کی قوت ہے؟ بچہ تو ہم سے لڑائی جھگڑا کرنا سیکھ رہا ہے، بچہ ہم سے گالیاں سیکھ رہا ہے، بچے کے اندر کس طرح یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی؟ آپ کو اپنی زبان روکنی ہوگی، آپ کو خود اپنے اندر سے گالیوں کی عادت ختم کرنی ہوگی، آپ کو خود اپنے اندر سے جھوٹ بولنے کی عادت ختم کرنی ہوگی، آپ کو خود نمازی بننا ہوگا۔ یعنی اولاد کی تربیت آسان نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا باعمل ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین نیکی کی دعوت، بھائی لال شعبان قلندر کا عرس چل رہا ہے، اس میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، 21 شعبان آپ رحمۃ اللہ علیہ یوم وصال۔ تو آپ جب سندھ میں آئے تو سندھ جو ہے کفر و شرک کی پناہ گاہ ہے، یعنی کہ کفر و شرک ساتھ میں بے حیائیاں، بدکاریاں، بے عملی کا شکار تھا سندھ۔ لیکن جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھ میں تشریف لائے تو اپنے عمل سے اور اپنے قول سے لوگوں کو نصیحت کی۔ اس نصیحت کی وجہ سے لوگ جو ہے برائیوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
بے عمل کی نصیحت کوئی قبول نہیں کرتا، بلکہ اگر پتا چل جائے کہ یہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ بات کچھ کرتا ہے یہ کرتا کچھ ہے، تو لوگ اس کو منہ تک لگانا پسند نہیں کریں گے، اس کی نصیحت کیا مانیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو میری یہ التجا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے اپنی عبادت بڑھا دی۔ اس کی وجہ سے جب گھر کا سربراہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے گا، تو آٹومیٹکلی اس کا پورا گھر عبادت میں مصروف ہو جائے گا رمضان المبارک۔ بس آپ اپنی روٹین بنانے کے بھائی مجھے اب میں پورے دن کی طرف آ رہا ہوں رمضان کے، کہ رمضان المبارک میں مجھے یہ فجر سے لے کر یہ تراویح تک مجھے ساری نمازیں با جماعت پڑھنی اور پہلی صف میں پڑھنی۔ بھائی رمضان پہ اگر پہلی صف نہیں ملی تو پھر کب ملے گی؟ رمضان میں بھی اگر کسی بندے کو پہلی صف اور جماعت پوری نہیں ملی، یعنی امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت وہ مسجد میں موجود ہو، ہم پہنچے اور امام صاحب دوسری تیسری رکعت میں ہیں، ٹھیک ہے جماعت کہ ہم میں شامل تو ہو گئے، لیکن وہ ثواب، تو اسی لیے مسجد کے اندر ہمیں جانا ہے اور اول وقت میں جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کچھ تیاری کرنی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، شاپنگ کے حوالے سے، میں نہیں کہتا کہ آپ شاپنگ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پہلے ہی کر رمضان المبارک سے پہلے ہی کر اپنے گھر والوں کو پہلے ہی شاپنگ کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے تو آپ کا ذہن فارغ ہو جائے گا، پھر آپ کو عبادت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور رمضان مبارک کی راتوں میں، دن میں اگر آپ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے نا تو اتنا ضرور کر لیں کہ ہلکا پھلکا جو ہوتا ہے نا استغفار پڑھنا، درود شریف کی تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا، جس کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنے آتا ہے اس کا کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرنا، اور گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یوں سمجھ میں ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا کہ تراویح جو ہے بس اگر کسی نے 6 روزہ پڑھ لی ہے تو 6 روزہ پڑھ کے فارغ، ٹینشن فری، 10 روزہ پڑھ لی تراویح ختم، 15 روزہ پڑھ لی تراویح ختم۔ تراویح اس وقت تک ہے جب تک رمضان ہے، جب تک رمضان ہے تب تک تراویح پڑھنی ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے ایک سے زیادہ وقت چھوڑتے رہیں گے آپ گناہگار ہو۔ ہم تراویح کو سمجھتے ہیں کہ آپ بس وہ ایکسٹرا چیز ہے، نفل ہے، بس نہیں، تاکید ہے اس کی تاکید ہے، یہ پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دو، آپ پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے 20 رکعت۔ اور کیوں مطلب ہم بوجھ سمجھ کے پڑھیں بھائی، کہ اللہ کی عبادت بوجھ سمجھ کر کی جاتی ہے؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں آج تک نعمتیں دی، ہمارا سارا وجود نعمتوں پر مشتمل ہے، تو کیا اس کی عبادت بھی ہم بوجھ سمجھ کر کریں؟ بھائی ہم کماتے ہیں بوجھ سمجھ کر کماتے ہیں، خوشی خوشی کما رہے ہوتے ہیں، صبح خوشی خوشی نکل رہے ہوتے ہیں، کسی کی 7 بجے جاب پہ 8 بجے جاب پہ نیند مارنا خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیوں بوجھ؟ تو یوں سمجھتے ہیں کہ نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ پھر تراویح جو ہے یہ اول تا آخر، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک انشاءاللہ میں پوری تراویح پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر جب رمضان کے ہم روزے رکھیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ دیکھیں روزہ جو ہے نا، روزے کا مطلب صوم، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھال، یعنی روزہ جو ہے بیسیکلی اس کی حکمت کیا ہے کہ بندہ جو ہے 1 مہینہ خوب مشق کرے، یہ مشق کے لیے کہ بندہ روزہ رکھ کر گناہوں سے بچے۔ لیکن معذرت جو ہم رمضان سے پہلے جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان میں بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، معذرت روزے میں بھی ہم بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو روزہ تو ہو جائے لیکن روزے کی نورانیت، روزے کی روحانیت نہیں ملے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ روزے کی روحانیت ملے، روزے کی نورانیت ملے، تو روزہ رکھنا ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو نیت کرتے ہیں کچھ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم
پورے روزے رکھیں گے تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی بھائی نے کہا کہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ رات گئے یعنی عید کی رات کو اتنی شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں کہ صبح عید کی نماز بھی ان کو نہیں ملتی۔ تو دیکھیں عید کی نماز جو ہے یہ عاقل بالغ مرد پر واجب ہے، عید کی نماز بھی واجب ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، نہیں پڑھنی ہے۔ تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا رجحان ہے 5 نمازوں کے مقابلے میں، لیکن اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی شاپنگ میں لگ جاتے ہیں کہ وہ عید کی نماز ان کو چھوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، عید کی نماز میں پڑھنی ہے، بلکہ جو نمازیں ہم پر فرض و واجب ہیں وہ تو پورا سال ہی پڑھیں گے۔ میں نے شروع میں جو فرائض ہیں ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن رمضان میں اپنی عبادتوں کو پلس کرنا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو پلس کرتا چلا جائے، درود شریف کی تعداد بڑھا دے، استغفار کی تعداد بڑھا دے، تسبیح کی تعداد بڑھا دے، نوافل کی تعداد بڑھا دے، اور ساتھ میں کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہونے پائے رمضان میں اپنے آپ کو بس کتنا جہاد کر کے اپنے آپ کو مجاہدے کے ساتھ گناہوں سے بچانا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گناہ چھوڑنے ہیں اور نیکیاں کرنی ہیں اور رمضان اچھے طریقے سے گزارنا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ بس آپ یہ چھوڑیں گے نا سوشل میڈیا، آپ یہ چھوڑ دیں گے تو سمجھیں آپ کو ہر چیز کے لیے ٹائم ملے گا۔ آپ بولیں گے ماشاءاللہ وقت میں اتنی برکت ہے، آج تک تو مجھے لگتا تھا کہ وقت یوں گزر جاتا ہے، وقت یوں گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ظہر کا کوئی اثر کا کوئی مغرب کا کوئی تراویح کا کوئی ختم، پھر سحری ہوگی۔ نہیں، اس وجہ سے کہ آپ اسی میں اتنا لگے ہیں کہ آپ کو اور چیزیں کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے۔ جہاں آپ نے اس کو چھوڑا وہاں پر آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اب بتاؤ کرنا کیا؟ تو رمضان مبارک جب جائے، اچھا دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو رمضان میں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے نا ایسے لوگ۔ کیا ہم کو پتا ہے کہ ہمیں رمضان مل بھی پائے گا یا نہیں مل پائے گا؟ ہم رمضان تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اور اگر رمضان مل بھی گیا، پورا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر پورا رمضان نہیں مل گیا تو اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، کوئی لکھوا کر نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگلا رمضان ہی نصیب نہ ہو، یہ رمضان بھی نصیب نہ ہو، پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان کی برکتیں مل جائیں گی۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو الگ ہی سما بن جاتا ہے، یعنی یہ سمجھتے کہ گلی میں بھلے اندھیرا ہو پھر بھی نور نظر آتا ہے، ایسی رونق ہوتی ہے کہ وہ اندھیرا ایک الگ چیز ہے، اس اندھیرے میں بھی رونق ہوتی ہے، اس اندھیرے میں بھی ایک نور ہوتا ہے۔ تو رمضان کی اتنی برکت ہے، بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر رات کو بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہر رات اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنی برکتوں والا مہینہ جب ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے تو ہم غفلت میں نہ بس یہ رمضان ہماری زندگی کا ایسا رمضان ہونا چاہیے کہ ہمیں یاد رہے کہ یار واقعی ہے اس رمضان میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کرنے کی کوشش کی، خوب عبادت کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب ہم عبادت میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کو دیکھ کر ہمارے گھر والے، ہمارے آل اولاد، ہمارے بچے یہ بھی نیکیوں میں لگ جائیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ عمل یہ انسان جب دیکھتا ہے نا کسی کو کہ یہ بندہ کر رہا ہے تو یہ چیز زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس میں زیادہ تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ایک اچھا سلسلہ شروع کیا گیا ہے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ متقی جو شخص ہے سب میں اچھا ہے، تو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں سب سے اچھا ہے۔ اور فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا
اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے سب سے اچھا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سب سے اچھا بندہ بننا ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، اس کے احکام پر عمل، اس کی نافرمانی سے بچنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منانا۔ تو یہ بھی ایک پروگرام جو ہے یہ نیکی کی دعوت ہی ہے۔ جو بھائی اس کو چلا رہے ہیں، اس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کی قبر و آخرت سنوارے، ان کی دنیا سنوارے۔ اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ جب بندہ کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، کوئی ایسی چیز شروع کرتا ہے جس میں اچھائی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، مخلوق خدا کی رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، تو بڑے وسوسے آتے ہیں، شیطان آتا ہے کہ یار ختم کر دیتے ہیں اس پروگرام کو، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور جب اس پروگرام کو شروع کیا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آج جیسے کہ چند افراد بیٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا پوری گلی میں افراد جمع ہوں، ایک ٹائم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز شروع کی ہے، ہمیں فوراً ہی ترقی مل جائے۔ ہم نے کاروبار شروع کیا ہے، چند ہی دنوں کے اندر ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہمارے پاس گاہکوں کی لائن لگ جائے۔ ہم کسی نوکری پہ گئے ہیں، کچھ ہی مہینوں کے بعد ہمارا سیٹ ہماری تنخواہ ہزاروں بڑھا دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی گیم نہیں ہے کہ آپ نے گیم کھیلی اور آپ گیم پہ جیت گئے، لاکھوں روپے آپ کو مل گئے اور آپ امیر ہو گئے خواب کے اندر ہی، اور خواب ختم ہو گیا، صبح اٹھے تو وہیں پر تھے۔ تو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ جب آپ دنیا کے اندر ایک پریکٹیکل لائف ہے، اس میں آپ کو وقت لگتا ہے۔ اصل بندے کو استقامت چاہیے، استقامت کے ساتھ وہ کام کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی، کہ نیکی کے کام میں بھی آپ کو بہت سستی ہے، یار ابھی کیا ہے یار، تراویح 20 رکعتیں کون پڑے گا یار، لیکن ہمت نہیں ہارنی، بس اپنے قدم اٹھا کر گھر سے باہر نکل کر مسجد پہنچ جانا۔ مطلب مسجد پہنچ جائیں گے نا تو پھر جو ہے یہ ساری سستی ختم ہو جائے۔ جب لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا ماحول کہ یار ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ خود ہی آپ کا شوق پیدا ہوگا، آپ خود ہی شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔